اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم، میرا نام ہے حافظ عبدالرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں۔ محترم ناظرین، ابو عبداللہ عثمان بن عفان اموی کرچی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ، دماد رسول اور جامع قرآن تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سابقین اسلام میں شامل اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ ان کی کنیت ذوالنورین تھی کیونکہ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سے نکاح کیا تھا، پہلے رقیہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے، پھر ان کی وفات کے بعد ام کلثوم بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ بعد میں دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ کے پیچھے ہجرت حبشہ پہنچے۔ بعد ازاں دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی جانب کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر مکمل اعتماد اور ان کی فطرتی حیا و شرافت، اور جو انہوں نے اپنے مال کے ذریعے اہل ایمان کی نصرت کی، اس کی انتہائی قدر کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کے ساتھ ان کو بھی جنت اور شہادت کی موت کی خوشخبری دی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مشورے کے ساتھ آپ کو خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی، جسے انہوں نے بخوبی انجام دی۔ ان کے عہد خلافت میں قرآن پاک کو مکمل طور پر جمع کیا گیا، مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توسیع بھی کی گئی، اور بہت ساری فتوحات بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ہوئی۔ آپ کا زمانہ خلافت 12 سال کے عرصہ پر محیط ہے، جس میں آخری کے 6 سالوں میں کچھ ناخوشگوار حادثات پیش آئے جو بالآخر ان کی شہادت پر ختم ہوئے۔ سن 35 ہجری 12 ذوالحجہ بروز جمعہ 82 سال کی عمر میں انہیں ان کے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کے دوران میں شہید کر دیا گیا اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے سے تھا۔ سلسلہ نسب عبد المناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذوالنورین کی نانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو بھی تھی۔ آپ کا نام عثمان اور لقب ذوالنورین ہے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں سے آپ السابقون الاولون کی فہرست میں شامل تھے۔ آپ نے خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور کلمہ حق پڑھنے کے جرم میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے چچا حکم بن ابی عاص نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دو میں ڈال دیا۔ کئی روز تک اپنے ہی گھر میں بند رکھا گیا۔ چچا نے آپ سے کہا کہ جب تک تم نئے مذہب یعنی اسلام کو نہیں چھوڑو گے آزاد نہیں کروں گا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ چچا، اللہ کی قسم میں مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور اس ایمان کی دولت سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ سیرت اور کردار کے ساتھ سخاوت میں بھی مشہور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ساتھی اور رفیق ہوتا ہے، میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دارہ اسلام میں آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ بعد اپنی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ جب کفار مکہ کی اذیتوں سے تنگ آ کر مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور حکم الہی کے مطابق ہجرت حبشہ کی طرف کی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی زوجیت میں دے دی۔ اس طرح آپ کا لقب ذو النورین معروف ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیض پہنائیں گے۔ جب منافق اسے اتارنے کی کوشش کریں تو اسے مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھے آ ملو۔ چنانچہ جس روز آپ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا کہ منافق خلافت کی قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نہ اتارنا، اس لیے میں اس پر قائم ہوں اور صبر کرتا رہوں گا۔ 35 ہجری میں ذوالقعدہ کے پہلے عشرے میں باغیوں نے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا اور آپ نے صبر اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ محاصرہ کے دوران آپ کا کھانا اور پانی بند کر دیا گیا۔ تقریباً 40 روز بھوکے پیاسے 82 سال مظلوم مدینہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعۃ المبارک 18 ذوالحجہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ روزہ کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔